السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کا سیکنڈ پارٹ آب حیات کی ایپیسوڈ 1 سٹارٹ کریں گے۔ اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نیچے رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سارندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کے کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ زبان پہ قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کے رو دینا۔ عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اس سے خیال آ گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی نمی کو دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا، بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے ہوئے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب سے آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔
کوشش کر رہے ہیں۔ سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہ جھنب گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔